ایپیسوڈ 9 میں سنوا جب جون سے ملنے آتا ہے تو اپنے فون کا ریکارڈر کھول دیتا ہے۔ جب جون آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا مطلب کیا تھا یہ کہنے کا کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے، داہی کا مجھ سے کیا لینا دینا، داہی نے میری وجہ سے اسکول سے کیوں لیو لیے ہے۔ سنوا اسے کہتا ہے کہ داہی نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی جو تم نے اس کے ساتھ کیا۔ میں تمہیں سچ بتاؤں کہ تم نے داہی کے ساتھ بدتمیزی کی اور اسے بلیک میل کیا ہے۔ داہی تمہارے ڈیڈ سے ڈرتی ہے اس لیے خاموش ہے، لیکن میں اسے بتانے کے لیے منا لوں گا اور میں سارے بڑوں کو بھی یہ ساری باتیں بتا دوں گا۔ جون یہ بات سن کر کہتا ہے کہ کیا دائی نے تمہیں یہ سب کہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن سنوا جون کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ جون چلا کر کہتا ہے میں نے کہا نا وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، وہ لڑکی مجھے حاصل کرنا چاہتی ہے اسی لیے یہ سب کر رہی ہے۔ اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو اسے فون کر کے پوچھو۔ سنوا کہتا ہے کہ تمہیں پکا یقین ہے کہ وہ بات تو کرے گی نہیں اسی لیے فون کرنے کا کہہ رہے ہو؟ اگر وہ خاموش رہی تو میں اس کے پیرنٹس کو بتاؤں گا، وہی کچھ ایکشن لیں گے۔ سنوا اس کی بات کا یقین نہیں کرتا تو جون قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے ہی کیا ہے۔ پھر ان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور سین چینج ہوتا ہے۔ سنوا کی ماں کہتی ہے کہ جون کی ماں جون کے رنگ لیڈر ہونے کی بات نہیں چھپا رہی تھی بلکہ اسے پتا تھا کہ اس رات کیا ہوا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ سیدھا جون کے ساتھ گھر ہی گئی تھی۔ سنوا کے ڈیڈی یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ہم بنا پروف کو کچھ ثابت نہیں کر سکتے، سب سے پہلے ہمیں کار کی کنفرمیشن کرنی ہوگی، پھر ہمیں پروف اور وٹنس ڈھونڈنا ہوگا۔ دوسری طرف جون کی ماں ریکارڈر سنتی ہے اور اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو سب کچھ معلوم تھا؟ تو اس کے شوہر کہتے ہیں کہ اسی دن سیکورٹی گارڈ نے مجھے فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ جون کی ماں یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں ڈرتی رہی، سہمتی میں رہی تاکہ آپ کو نہ پتہ چل جائے، لیکن آپ مجھے سہمتا دیکھتے رہے۔ پھر جون کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں نے صرف وہی کیا جو تم چاہتی تھی، تم نہیں چاہتی تھی کہ مجھے پتہ چلے اس بارے میں۔ جون کی ماں کہتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا؟ اور پھر جون کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس خود نہیں آئی، تمہیں جب جون کو پروٹیکٹ کرنا تھا تو سب سے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن تم نے ہر طرح سے مجھ سے چھپانے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس بات کا احساس کیا ہوتا ہے۔ تم نے اس دن ثابت کر دیا کہ میں نہ تمہارا شوہر ہوں، نہ ہی جون کا فادر ہوں، بلکہ کوئی اس گھر پہ رہنے والا کوئی غیر ہوں، نہ اس سے کچھ زیادہ نہ اس سے کچھ کم۔ میں نے کتنا انتظار کیا کہ تم خود آ کے مجھے پہلے بتاؤ۔ جون کی ماں کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ کہیں آپ اپنے بیٹے کا یقین نہ کریں، میں ڈر گئی تھی جو میں نے کیا، مجھے یقین تھا کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، لیکن اب جو سنوہا نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو۔ پھر جون کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ہمیں جون پر بھروسہ کرنا چاہیے جو اس نے کہا ہے، لیکن جون کی ماں کہتی ہے نہیں سنوا صحیح کہہ رہا ہے، یہ سب میری غلطی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ سنوا ابھی تک زندہ ہے، مجھے لگا کہ وہ مر گیا ہے اسی لیے میں نے ایسا ہی کیا، مجھے لگا تھا کہ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ایک حادثہ ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اسی ٹائم ایمبولینس کو کال کرتی، اب اس طرح میں جی نہیں سکتی۔ سنوا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ کیا تم وہاں جا کر ان سے معافی مانگو گی یا پھر جون کو پولیس کے حوالے کرو گی؟ اگر تم یہ کر سکتی ہو تو کرو، یہ ریکارڈر جا کر پولیس کو دو، جب تم یہ پولیس کو دو گی تو سب کھیل ختم ہو جائے گا، اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو جون پر یقین رکھو، یہی سوچتی رہو گے یہ ایک حادثہ تھا۔ یہ سن کر جون کی ماں کہتی ہے کہ لیکن اب میں سچ جانتی ہوں۔ جون کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ جس وقت تم نے یہ کیس سوسائڈ کیس بنایا تھا اسی وقت یہ ایک حادثہ نہیں رہا، سچ وہی ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہیں، کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، ویسے بھی وہ لوگ کسی ثبوت کے کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر جون کی ماں کہتی ہے اگر داہی نے کسی کو کچھ بتا دیا تو؟ جون کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، جون نے کچھ نہیں کیا، یہ ایک حادثہ تھا اور جون کو ریکارڈر کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ ٹوٹ جائے گا اور معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور تمہیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری غلطیوں کی وجہ سے وہ سب کچھ نہیں کھو سکتا جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے۔ دوسرے سین میں سنوہا کی ماں سنوہا کی بک پڑھ رہی ہوتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا انسان بننا چاہتا ہوں جو کھیلتے ہوئے بچوں کو گرنے سے بچائے۔ سین چینج ہوتا ہے تو سنوہا کی خالہ سنوہا کے ٹیچر کو کال کر کے کہتی ہے کہ میرے ساتھ داہی کے پیرنٹس سے ملنے چلے، وہ لوگ مجھ سے اکیلے میں نہیں ملیں گے۔ وہاں جا کر سنوہا کی خالہ ان سے کہتی ہے کہ سنوہا نے داہی کو ایکسیڈنٹ سے پہلے 3 بار کال کی تھی، آپ ہمیں داہی سے ملنے دیں تاکہ ہم سنوہا
کے ایکسیڈنٹ کی بے گناہی ثابت کر سکیں۔ یہ سن کر داہی کی ماں کہتی ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ سنوا بے گناہ ہے؟ آپ لوگ میری بیٹی کو تنگ کرنا بند کر دیں۔ پھر سنوا کی خالہ کہتی ہے کہ آپ لوگ آخر سنوا کو اتنا ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ آپ بتائیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ داہی کی ماں بتانے والی ہوتی ہے، بٹ اس کا ہسبینڈ اسے چپ کروا دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگ گھر چلے جائیں، ہمیں آپ کو کچھ نہیں بتانا۔ دوسرے سین میں سنوا کی خالہ اور ٹیچر پب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سنوا کی خالہ کہتی ہے کہ مجھے داہی کے پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ نہیں سمجھ آ رہا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو انہیں بتانا چاہیے۔ پھر سنوا کے ٹیچر اپنی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خواب ایک اچھا ٹیچر بننا تھا، لیکن اب میں اس سے صرف زندگی گزارتا ہوں۔ جب آپ کا خواب آپ کی زندگی گزارنے کا ذریعہ بنے تو وہ ایک سیڈ خواب ہوتا ہے۔ یہ سن کر سنوا کی خالہ کہتی ہے کہ آپ کو کس نے روکا ہے کہ ایک اچھا ٹیچر نہ بنے؟ سنوا کے ٹیچر کے خالہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی نظر میں ایک اچھا ٹیچر کیسا ہوتا ہے؟ سنوا کی خالہ اسے بتاتی ہے کہ جو ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے جیے۔ ٹیچر وہ نہیں ہے جس کے پاس اسٹوڈنٹ موجود ہو، بلکہ ٹیچر وہ ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیے موجود ہو، وہی ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے۔ دوسری طرف سنوا کی ماں یونگ چول کی ماں کے پاس آ کر کہتی ہے کہ یونگ چول جون کے لیڈر ہونے کے بارے میں جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تم یونگ چول سے بھی بات کرنا، یونگ چول سے اگر تم سوال کرو گی تو وہ کچھ نہیں بتائے گا، تو اس لیے پیار سے پوچھنا۔ یونگ چول کی ماں گھر آ کر یونگ چول سے باتوں باتوں میں پوچھتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اس دن سنوا کس سے ملنے والا تھا۔ یہ بات سن کر یونگ چول کہتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ سنوا کسی سے ملنے والا تھا؟ اس کی بات سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں کچھ پتا ہے نا؟ دیکھو، اگر کسی نے سنوا کو چھت سے دھکا دیا ہوگا تو تم اس سے چھپا رہے ہو، یہ کرنا تمہیں کرمنل بنا دے گا، مجھے سب کچھ بتا دو۔ یونگ چول اپنی ماں کو بتانے والا ہوتا ہے، پھر یونگ چول کو خیال آتا ہے کہ جون نے اس سے کہا تھا کہ تم اپنا پرومس پورا کرنا، کیچن کی طرح لوزر نہ ہو جانا۔ پھر دکھایا جاتا ہے یونگ چول غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ماں سے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ بار بار مجھے تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرے سین میں سنوا کے ڈیڈ صبح سویر ڈونگھی اور ڈونگسو کے لیے لنچ باکس لے کر ان کے دروازے پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے لیے لنچ باکس دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سنوا کی نانی سنوا کا منہ صاف کرتے ہوئے رو پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا پیارا گرینڈ سن کس حال میں پڑا ہے۔ اور پھر سنوا کی فیملی کو ناشتہ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ سنوا کو یاد کر کے اداس ہو جاتے ہیں اور پھر سنوا کے ڈیڈ اپنی ساتھ کو کال کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں ناشتہ بنا کر بھیجنے کے لیے۔ سنوا کی ماں یہ سن لیتی ہے۔ دوسرے سین میں رپورٹر وائس پرنسپل سے جون کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن وائس پرنسپل کہتا ہے کہ تم نے اتنی بکواس خبر کہاں سے سنی ہے؟ تو رپورٹر اسے کہتا ہے کہ تم اسے اس لیے تو نہیں چھپا رہے کیونکہ وہ ڈائریکٹر کا بیٹا ہے۔ پھر سنوا کے ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ ڈیٹیکٹیو کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک وٹنس کے مطابق یہ کار پچھلے گیٹ کی طرف جاتی ہوئی دیکھی گئی تھی، یہ کار جون کی ماں کی کار ہے۔ پھر ڈیٹیکٹیو اسے کہتا ہے کہ پہلے کار کی آئیڈینٹی معلوم کرتے ہیں، لیکن کار کا ڈیش کیم چیک کرنے کے لیے ہمیں وارنٹ کی ضرورت ہوگی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی گڑبڑ لگی تو ہر کوشش کریں گے ہم سچ کو سامنے لانے کی۔ اس سین میں سنوا کی ماں جون کی ماں کے پاس سنوا کے ہاسپٹل بل لے کر جاتی ہے کہ ہاسپٹل والوں نے بل لینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ تم نے انہیں منع کیا تھا، اسی لیے میں یہاں لے آئی ہوں۔ جون کی ماں یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے؟ سنوا کی ماں کہتی ہے کہ میں بھول گئی تھی کہ لوگ بدلتے نہیں ہیں، پہلے بھی ہائی اسکول میں تم مجھ سے باہر سے اچھی بن کر رہتی تھی تاکہ لوگ تمہیں اچھا سمجھیں، پھر جب تم ماں بن گئی تو پھر ہم ملے، میں نے سوچا کہ تم اب بدل گئی ہوگی لیکن تم بالکل بھی نہیں بدلی۔ پھر جون کی ماں کہتی ہے کہ تم بھی مجھ سے مختلف نہیں ہو، تم پہلے بھی یہی سمجھتی تھی کہ تم ہمیشہ صحیح ہو، تم ابھی بھی ویسی ہی ہو اسٹوپڈ۔ تم تو سنوا کی ماں کہتی ہے کہ کم از کم میں جھوٹ نہیں بولتی، تم نے جھوٹ بولا تھا کہ تم جون کے ساتھ سیدھا گھر آئی تھی، لیکن تمہاری کار اسکول کی طرف جاتے ہوئے دیکھی گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ تم اس ایکسیڈنٹ میں کتنی انوالو ہو، لیکن تم اپنے بیٹے کو پروٹیکٹ کر رہی ہو، تمہیں پتا ہی نہیں کہ سچ کو چھپا کر اپنے بیٹے کو تم ہیل میں ڈال رہی ہو۔ جون کی ماں کہتی ہے کہ تم یہ سب اسی لیے کہہ رہی ہو کیونکہ سنوا کو پروٹیکٹ کرنے
پڑھنے میں فیل ہو گئی۔ پھر سنہا کی ماں رو کر کہتی ہے کہ انجو میں راتوں کو سو نہیں سکتی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں ہے۔ یہ سن کر جون کی ماں کہتی ہے کہ اب تم گھر چلی جاؤ۔ دوسری طرف رپورٹر سنہا کے ڈیڈ سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سوہو میرے پاس آئی تھی آرٹیکل کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ سنہا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں؟ تو رپورٹر کہتا ہے اگر آپ منع کریں گے تو میں آرٹیکل نہیں لکھوں گا۔ پھر سنہا کے ڈیڈ اس سے کہتے ہیں کہ اگر آپ پبلش کرنے سے پہلے آرٹیکل مجھے پڑھائیں گے تو بے شک آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرے سین میں جون کی ماں اپنے ہسبینڈ کو فون کر کے بتاتی ہے کہ سنہا کی ماں آئی تھی اور اسے پتا تھا کہ میں ایکسیڈنٹ کے وقت وہاں پر موجود تھی، اگر اس نے کوئی ثبوت ڈھونڈ لیا تو۔ جون کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، تمہیں نروس فیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری طرف سنہا کے پیرنٹس سنہا کا ہاسپٹل چینج کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اسکول میں دکھایا جاتا ہے ڈونگی ہی کو وائس پرنسپل بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم بھی جھوٹ بولو گی کہ وہ لڑکے تمہیں بھی بلی کر رہے تھے۔ تو وہیں پر ڈونگی ہی کا ٹیچر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں اس سے سوال کر رہا ہوں؟ ڈونگی کے ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، میں اس سے خود ہی سوال کر لوں گا، اور ڈونگی کو کلاس میں بھیج دیتے ہیں۔ ڈونگی کے جانے کے بعد ٹیچر ان سے پوچھتا ہے کہ ڈونگی کی غلطی کیا ہے کہ آپ اس سے سوال پوچھ رہے تھے؟ وائس پرنسپل کہتا ہے کہ تمہیں سچ میں پتا نہیں کہ اس نے کیا غلط کیا ہے؟ اس نے اپنے کلاس میٹ کو پر الزام لگایا اور انہیں ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، جھوٹ کو پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے اس سے سوال کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب میں اسکول کے لیے کر رہا ہوں، کیا یہ میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں؟ ٹیچر وائس پرنسپل کو کہتا ہے کہ اسکول بچوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر راستے میں جاتے ہوئے سوہو ڈونگی سے کہتی ہے کہ اتنا سب سننے کے بعد تم کیسے ٹھیک ہو؟ تو ڈونگی مسکرا کر کہتی ہے کہ ہمارے ٹیچر نے میرے لیے اسٹینڈ لیا اور تم بھی میرے لیے غصہ ہو، تو مجھے خوشی ہے کہ میری سائڈ لینے کے لیے بھی کوئی موجود ہے۔ یہ سن کر سوہو سے کہتی ہے کہ تم میری بھائی کی طرح ہی پاگل ہو۔ دوسرے سین میں ڈیٹیکٹر جون کے گھر آتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے۔ جون کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وارنٹ ہے، تو ڈیٹیکٹر نے کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو ہمارے سوالات کا جواب نہیں بھی دے سکتے، لیکن ہمیں آپ کی بیوی سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ تو جون کی ماں سے سوال کرتے ہوئے انہیں بتاتا ہے کہ آپ کو ایکسیڈنٹ کے وقت آپ کی کار کو پچھلے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں کہ اس راستے سے ہم کبھی کبھی گھر آتے ہیں۔ تو ڈیٹیکٹر اسے کہتا ہے کہ شارٹ راستہ آپ کے گھر آنے کا دوسری طرف سے ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہاں سے ٹریفک نہیں ہوتا، اسی لیے میں یہاں سے کبھی کبھی آتی ہوں۔ وہاں کا ڈیٹیکٹیو بار کو دوسرا ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ مجھے اس کیس میں کوئی گڑبڑ نہیں لگتی۔ دوسرے سین میں سنہا کے ڈیڈ ڈونگ سو کو بتاتے ہیں کہ تمہیں ڈونگی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب میں نے اس کے ٹیچر سے بات کر لیا، وہ اس کا خیال رکھیں۔ پھر ڈونگ سو اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ CCTV کیمرہ ایکسیڈنٹ والے دن خراب تھے۔ سنہا کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ڈونگ سو کہتا ہے کہ وہ یقین ہے کہ سنہا سوسائڈ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے فوٹیج غائب کی ہے۔ جس شخص نے سب سے پہلے سنہا کو تلاش کیا اور ایمبولینس کو کال کی، وہ شخص۔ دوسری طرف سوہو کی ماں سوہو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تم پھر اکیڈمی نہیں گئی۔ سوہو کہتی ہے کہ میں اکیڈمی جانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کام کر رہی ہوں، فکر مت کیجیے، ڈونگی میرے ساتھ ہے، میں جلد ہی گھر آ جاؤں گی۔ پھر سوہو اور ڈونگی چھپ کر دائی کے گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہی ہوتی تاکہ وہ باہر نکلے۔ جون کے ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے وہ ریکارڈر کو ایک ڈبے میں ڈال کر آگ لگا دیتے ہیں تاکہ کسی کو اس ریکارڈر کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ پھر سنہا کے ڈیڈ ڈونگ سو کی بات کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اور سیکورٹی گارڈ کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی بھی صحیح طرح سے تھینک یو نہیں کیا۔ سیکورٹی گارڈ کہتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ سنہا کا ڈیڈ کہتے ہیں میرا بیٹا مر بھی سکتا تھا، چھت سے کسی نے اسے دھکا دیا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ نہ ہی ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے نہ ہی وٹنس، اس لیے اس بات کو ثابت کرنا مشکل ہے۔ اسی لیے میں نے اچانک سوچا کہ ایک شخص ہے جس کو ہم نے شک نہیں کیا۔